کہ تایا نے اپنے گھر کی عورتوں سے ہاں کے علاوہ دوسرا لفظ نہیں سنا تھا، اس لیے جب اس نے روف کے لیے انکار کیا تو اس کا گھر سے نکلنا بند کر دیا گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تایا کو اس کی شادی کتنی جلدی کیوں ہے۔ اس وقت اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی تھی۔ پہلی دفعہ وہ کچھ تایا کی اجازت کے بغیر کر رہی تھی۔ اسے عمر شروع سے ہی نہیں پسند تھا۔ اس کا نان سیریس بیہیویئر، شرارتیں، وہ جیسا دکھتا ہے ویسا نہیں ہے، یہ ہیرا مرتضیٰ کا ماننا تھا۔ مگر جب سے لریب نے ہیرا پر عمر کو چنا تب سے وہ جلن اور حسد کی آگ میں جل رہی تھی۔ اب بھی اس کی یہی کوشش تھی کہ کچھ تو ایسا ملے جس سے وہ یہ ثابت کر سکے کہ عمر لریب کے لائق نہیں۔ تایا ان روایتی والدین میں سے تھے جو اپنی اولاد کو غلطی پر پردہ ڈال دیتے ہیں، مگر اتنی محنت کے باوجود نہ تو عمر نہ تایا کسی کے بارے میں ایسا ہاتھ نہیں آیا تھا جس سے وہ انہیں غلط کہہ سکے۔ کہیں دل میں وہ بہت خوش تھی۔ اس کے تایا اور بھائی ایماندار تھے۔ خاندان اور جاننے والوں ہر چھوٹا بڑا کام اس سے ہی کرواتے تھے، اس لیے کسی کے بھی فون تک رسائی اس کے لیے مشکل نہ تھی۔ رات کے آخری پہر تایا کا ڈیٹا آن دیکھ وہ ٹھٹکی۔ چند سیکنڈز میں وہ ان کے فون تک رسائی حاصل کر چکی تھی۔ ان کے فون میں لگائی گئی چپ سے وہ ان کی سب باتیں سن اور ریکارڈ کر سکتی تھی۔ ارتضیٰ، تم زیادہ سوچ رہے ہو، یہ پھپھو تھی۔ نہیں چھوٹی، اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے رؤف کو انکار کی؟ وہ اس کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے۔ وہ بس شادی نہیں کرنا چاہتی۔ انہوں نے جیسے بات ختم کی۔ تو کس سے کرے گی؟ اس سے جس نے مر کر اس کی طرف دیکھا تک نہیں، وہ غصے سے بولے۔ ہیرا کی آنکھ سے ایک موتی بے مول ہوا۔ کیوں وہ شخص نہ ہو کر بھی اس کی زندگی کا حصہ بنا ہوا تھا۔ وہ نفرت کو نہیں جانتی تھی، مگر اسے یہ شخص اس قدر برا لگتا تھا کہ اسے زہریلے سانپ اور شخص میں سے کسی ایک کو چننا پڑتا تو وہ سانپ کو چنتی۔ رؤف اسے پسند کرتا ہے، میں جانتا ہوں، اس لیے تو یہ شادی کروا رہا ہوں۔ وہ کب تک ایک ایسے شخص کے انتظار میں بیٹھی رہے گی جس نے اسے دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی ہوگی؟ ان کی آواز میں سختی تھی، پر شادی اس کے منصوبوں میں کبھی تھی ہی نہیں۔ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو دلہن بننے کے خواب دیکھتی ہیں۔ وہ اس دنیا میں اپنا ایک مقام بنانا چاہتی تھی۔ وہ اس شخص کو دکھانا چاہتی تھی۔ اس کا صرف نام ہیرا نہیں، وہ خود ہیرا ہے۔ پر اس دفعہ تایا اس کے ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ اس سے رابطہ میں ہو سکتی ہے کیا؟ تایا نے خدشہ ظاہر کیا۔ اسے دکھ ہوا تھا۔ کیا تایا اس پر یقین نہیں کرتے تھے کہ ان کے انکار کے بعد وہ شخص سے رابطہ رکھے گی؟ تم مانو یا نہ مانو، اسے پتا ہے ہم نے اس کے باپ کو مارا ہے۔ وہ پریشان تھے۔ وہ شاکڈ سی رہ گئی۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہ ہو، کیسے یقین کرتی؟ یہ ارتضیٰ تایا تھے۔ اس نے باپ کا مقام دیا تھا اپنے باپ کے قاتل کو۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ جینیس ضرور ہے مگر جذباتی زیادہ ہے۔ اسے شک بھی ہوتا تو روتے ہوئے ہمارے پاس ہی آتی، پھپھو نے اطمینان سے کہا، اور وہ جو ایسا ہی کرنے والی تھی رک گئی۔ یہ وہ پھپھو تھی جسے ماں کا مقام دیا تھا، جن کے مشورے کے بغیر وہ سانس بھی نہیں لیتی تھی۔ اس کے اپنے ہی اس کے دشمن تھے۔ تو کیا تم اسے بھی مار دو گے؟ پھپھو نے دکھ سے کہا۔ تایا نے فون بند کر دیا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ وہ زیادتی انداز میں چلانے لگی۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، کئی دفعہ وہ مسلسل وہ ریکارڈنگ سن رہی تھی، مگر وہ سچ کو جھٹلا نہ سکی۔ ہاں، وہ جذباتی تھی، وہ روتی رہی، سسکتی رہی، مگر اس کا دل پھر بھی ماننے سے انکاری تھا کہ اس کے گھر والے ایسا کر سکتے ہیں۔ وہ چیخنا چاہتی تھی۔ وہ ان کی گریبان پکڑ کر پوچھنا چاہتی تھی کہ ایسا کیوں کیا؟ کیوں اپنے ہی سگے بھائی کو مار دیا؟ کیوں اس کی ماں کو مارا؟ مگر اس کا دماغ اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اس کے خاندان والے اس کی ماں کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے سب کی مرضی کے خلاف جا کر شادی کی تھی، پر سب نے انہیں اپنا لیا تھا۔ جو اس کے ماں باپ کو مار سکتے ہیں، ان کے لیے وہ کمزور سی جان کیا چیز تھی؟ پر اسے اپنی فکر نہ تھی، اسے لریب کی فکر تھی۔ وہ دور تھی، نادان تھی، اس کی طرح ان پر اندھا اعتماد کرتی تھی۔
تایا عمر کے نام پر اسے کچھ بھی کروا سکتے تھے۔ اب تو وہ اس سے نفرت کرتی تھی۔ ہیرا نے دھوکے سے اسے لندن بھیجا تھا تاکہ وہ عمر کو بھول جائے، مگر وہاں جا کر لڑیب نے اس سے تمام رابطے ختم کر دیے۔ وہ اس سے فون پر بات کرنے کی روادار تک نہ تھی۔ اسے دور کر کے وہ بھی خوش نہ تھی، پر وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ وہی غلطی کرے جو ان کی ماں نے کی۔ اب وہ پچھتا رہی تھی۔ رات کے سناٹے میں وہ اپنی سسکیوں کے علاوہ کسی کی قدموں کی آہٹ بھی سنائی دی۔ اتنی جلدی وہ خود کو نارمل نہیں کر سکتی تھی، اس لیے لیپ ٹاپ بند کرتے وہ کمفرٹر میں خود کو چھپا گئی۔ دروازہ کھلا، قدموں کی آواز نزدیک آتی جا رہی تھی۔ اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ آواز اس کے بیڈ کے پاس آ کر رکی۔ سسکیوں کو روکنے کے لیے اس نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ دیے، مگر آنسوؤں کی رفتار تیز ہو گئی۔ تم میری اولاد ہو، میرا خون، میرے مرتضیٰ کی نشانی۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ تم میں کوئی تکلیف پہنچے۔ یہ تایا تھے۔ وہ آواز پہچانتی تھی۔ 10 سال پہلے جو ہوا میں نہیں چاہتا تھا، مگر میرے چاہنے سے کیا ہوگا؟ کاش وہ نہ ہو جو میں سوچ رہا ہوں۔ ان کی آواز نم تھی۔ میں تمہیں نہیں مار سکوں گا ہیر۔ وہ رو پڑے اور کمفرٹر کے اندر ہیرا کو لگا اس کی روح پرواز کر گئی۔ ہچکیاں رک گئی، آنسو تھم گئے، وہ مٹی کا پتلا بن گئی۔ بے حس ساکن ہیر، انہوں نے نم آواز میں اسے پکارا، مگر وہ ہل تک نہ سکی۔ تم اتنا کیسے سو لیتی ہو؟ انہوں نے افسوس سے کہا۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ تایا نے اس کے پاس پڑا لیپ ٹاپ اٹھایا۔ اسے دراز کھلنے کی آواز آئی، پھر بند ہونے کی۔ انہوں نے لیپ ٹاپ دراز میں رکھا تھا، پھر ان کے قدموں کی آواز دور ہوتی چلی گئی، پھر دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ باقی رات اسی طرح لیٹی رہی، بے حس۔ وہ سوئی نہیں، مگر وہ جاگ بھی نہیں رہی تھی۔ وہ یقین کر رہی تھی کہ وہ زندہ ہے۔ ہاں وہ زندہ ہے۔ اس کے اپنے اس کے دشمن بن چکے ہیں، پر وہ زندہ ہے۔ وہ کمزور ہے اور اس کے دشمن طاقتور۔ وہ نادان ہے اور اس کے دشمن مکار۔ وہ بے سہارا ہے اور اس کے دشمن اثر و رسوخ والے۔ اس کا دماغ سنسنا گیا، یہاں تک کہ اذان کی ساتیں ہر طرف گونجنے لگی۔ اس کے دل و دماغ سے آنے والی سب آوازیں دم توڑ گئی اور حق و سچ کی آواز رہ گئی۔ اسے لگا اذان کی آواز سے آسمان تھر تھرا رہا ہے، زمین کانپ رہی ہے، جیسے بھی سب ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ وہ اٹھی اور وضو کیا۔ اس کے آنسو پانی کا حصہ بن گئے، مگر تھمے نہیں۔ ایک چیز ہوتی ہی تو نہیں تھی اس میں، صبر۔ اور نہ جانے کتنے دنوں بعد وہ جائے نماز پر کھڑی تھی۔ وہ شکوہ کرنا چاہتی تھی اس سے جس سے اس کی ایسی تقدیر لکھی تھی، مگر سجدے میں جاتے ہی وہ سب بھول گئی۔ اس کی زندگی کیسی تھی؟ یاد رہا تو اتنا کہ وہ کیسی تھی۔ جب سب اس کے اپنے تھے تو وہ اللہ کو یاد نہیں کرتی تھی، اور اب جب سب اس کے دشمن ہیں تو اسے اللہ یاد آ گیا، اور وہ اللہ سے مانگنے کے بجائے ارتضیٰ سے مانگتی تھی۔ ارتضیٰ سے اپنی مشکلات کا حل مانگتی، اور جب ارتضیٰ سے پناہ چاہیے تھی تو اللہ کے پاس آ گئی۔ جب سیدہ تائی ڈانٹتی کہ ہیر نماز پڑھ لے تو وہ ابھی پڑھتی ہوں کہہ کر نہ جانے کتنی نمازیں چھوڑ چکی تھی۔ وہ کاہل نہیں تھی، پر اس کے اندر وہ محبت نہیں تھی جو اسے اپنے رب کے پاس لے جاتی۔ جب محبت ہو تو دل میں بے چینی رہتی ہے۔ محبوب سے ملاقات کی، اور جب میرا محبوب خود مجھے 5 وقت اپنے پاس بلاتا ہے تو میں کیوں نہ جاؤں؟ امی کی اکثر کہی گئی باتیں وہ اب سمجھ رہی تھی۔ ہم نماز صرف فرض سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس لیے فرض پر کوتاہی ہونے پر بھی ہمیں دکھ نہیں ہوتا۔ محبت میں تو نفل پر بھی کوتاہی دل برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ اللہ کو پسند کرتی تھی، اس لیے اس کے احکام مانتی تھی، پر اسے اپنی ماں کی طرح، سیدہ تائی کی طرح اس سے عشق نہیں تھا۔ تبھی تو نماز میں اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کس حق سے وہ زندگی مانگے جس کا مقصد ہی اس ذات کی عبادت تھا۔ تو مشکل لرزتے وجود کے ساتھ نماز مکمل کی۔ اس دن ہیرا مرتضیٰ نے جانا کہ 2 سنت اور 2 نفل اگر دل سے پڑھے جائیں تو 30 منٹ بھی پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں۔ اس کے پاس الفاظ ختم ہو چکے تھے، پر وہ جس سے معافی مانگنا چاہتی تھی اسے کب الفاظ کی ضرورت پڑی تھی؟ وہ تو شارک سے بھی قریب تھا جس نے اس کی نیت دیکھی تھی، اس کے احساسات کا جانا تھا۔ اسے الفاظ کی کہاں ضرورت تھی؟ وہ بس خالی نظروں سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی بے آواز رو رہی تھی۔ آخر جب اس کی ہچکیاں بننا شروع ہو گئی تو وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آج اسے ڈر نہیں تھا، کوئی اس کے آنسو دیکھ کر اسے
اس کی کمزوری جان کر اس کا فائدہ اٹھائے گا، کیونکہ وہ اس ذات کے سامنے حاضر تھی جو اپنے بندوں کے آنسو کا ازالہ ایسے کرتا ہے کہ اس کی ہر تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ کب سورج کی روشنی ہر طرف پھیل گئی، اسے کچھ خبر نہ تھی۔ وہ ویسے ہی جائے نماز پر بیٹھی رہی۔ کب عمر کمرے میں آیا، کب وہ بیڈ پر بیٹھا، اسے دیکھتا رہا، اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ وہ بس اپنے رب کے حضور تھی۔ ہیر، اس کی پکار پر وہ ہوش میں آئی۔ شاید وہ اس کا انتظار کر کے تھک چکا تھا، تبھی پکارا۔ ہیر نے نم سوجی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ پولیس یونیفارم میں وہ وجیہہ مرد چہرے پر شائستہ سی مسکراہٹ لیے نظریں جھکائے اس سے مخاطب تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا ہیر کو کبھی کبھی گمان ہوتا کہ اس نے کبھی اسے دیکھا بھی ہے یا نہیں۔ ان دونوں بہنوں سے بات کرتے وقت وہ نظریں جھکا کر رکھتا، اور جب ان کے سر پر دوپٹہ نہ ہوتا منہ پھیر لیتا۔ سیدہ طاہرہ نے کبھی انہیں پردے کا نہیں کہا تھا۔ وہ کہتی تھی مرد کی نظر میں حیا ہو تو عورت خود بخود نظریں جھکا لیتی ہے، اور ایسا ہی تھا۔ ان دونوں کو خبر تک نہیں ہوئی کب انہوں نے گھر سے نکلنا چھوڑا، کب دوپٹہ لینا شروع کیا۔ کسی نے کبھی ان پر پابندی نہیں لگائی، نہ کبھی کچھ کہا۔ خود بخود وہ دونوں اس ماحول میں ڈل گئی۔ تم رو رہی ہو؟ اس کی آواز میں حیرت تھی۔ ان 10 سالہ میں پہلی دفعہ اسے روتا دیکھا تھا۔ میں ناشکری ہوں، وہ کھوئے سے انداز میں بولی۔ انسان ناشکرا ہی ہوتا ہے، عمر نے مسکرا کر کہا۔ ہمارا تعلق کبھی اچھا نہیں رہا، ہم جھگڑتے ہیں، سب کزنز ایسے ہی ہوتے ہیں، مگر میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ تم خود میں الجھ کر اپنا یہ حال کر لو۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، اس نے امید سے کہا۔ ہیرا چپ رہی، مطلب صاف تھا، وہ نہیں بتانا چاہتی۔ میں اسکالر نہیں ہوں، پر میں اتنا جانتا ہوں کہ میرا رب کبھی مجھ سے اتنا ناراض نہیں ہو سکتا کہ توبہ کا دروازہ مجھ پر بند کر دے۔ وہ اور احسان سے اسے سمجھا رہا تھا، وہ اسے امید دے رہا تھا۔ تمہیں مجھ سے نفرت ہے؟ ہیرا نے سوجی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ نہیں، وہ مسکرایا، پر غصہ ضرور آیا تھا۔ تم نے ہمیں دور کر دیا، پر میں جانتا ہوں یہ سب تم نے اس لیے کیا کہ اگر یہ وقتی جذبہ ہو تو ہم سنبھل جائیں، مگر یہ وقتی جذبہ نہیں ہے۔ ہیرا، میں تب سے اس سے محبت کرتا ہوں جب مجھے اس لفظ کا مطلب بھی نہیں پتا تھا۔ اگر بات چہرے کی ہوتی تو تم ہر لحاظ سے بیسٹ آپشن تھی، مگر بات لاریب کی ہے۔ وہ جیسی ہے ویسے ہی میرے دل پر قابض ہے۔ اگر لاریب مر گئی تو؟ اس نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ یہ الفاظ اس نے کیسے تاکہ اسے نہیں پتا؟ ہیرا کو لگا عمر کا رنگ زرد پڑ گیا ہے۔ اگر اس کے ہونٹ ہلے۔ پتا نہیں، میں نے کبھی سوچا نہیں، بس مجھے اتنا پتا ہے وہ مجھے زندہ ہونے کا احساس دیتی ہیں۔ شاید میں ایسا نہ رہوں، یا شاید وہ سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ ہیرا کو لگا اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے۔ ہیرا نے کھڑکیاں کھول دیں۔ ہیرا، اس دنیا کا سچ پتا ہے کیا ہے؟ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا۔ مجھے لگا تھا لاریب سے دور ہو کر مر جاؤں گا، مگر میں زندہ ہوں۔ اس کی آواز آہستہ تھی، جیسے اپنے زندہ ہونے پر دکھ ہو۔ پر ہر انسان آپ کی زندگی میں کچھ اثرات چھوڑتا ہے۔ وہ دور ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں نہیں ہوں۔ اس کا چہرہ بجھا ہوا سا تھا۔ اسے وہ شرارتی، جھگڑالو، غصہ کرنے والا عمر نہیں لگا۔ یہ تو کوئی اور ہی تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ ہیرا کو لگا اس نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ کا نقاب پہن لیا ہو۔ اسے شرمندگی نے آن گرا۔ تم بھی نہ؟ میں تو اس لیے آیا تھا، ابو نے تمہیں یوں نہیں جانے کی اجازت دے دی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھ گیا۔ ہیرا کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اسے لگا منظر بدل رہا ہے، منظر دھندلانے لگا۔ اسے نظر آئی وہ گرے وحشت زدہ سی آنکھیں۔ اس نے خود کو طاہا کے کمرے میں پایا۔ اس نے دیکھا ان آنکھوں میں فکر تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کی آواز آہستہ تھی۔ طاہا ایک گھٹنا فولڈ کیے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، اورنج ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں، پیشانی پر بکھرے ہلکے گیلے بال۔ شاید وہ نہا کر نکلا تھا۔ اس وقت وہ کسی کو بھی بہکا سکتا تھا، مگر وہ ہیرا مرتضیٰ تھی۔ ہاں، میں سر ہلا کر اٹھ گئی۔ عمر کو یاد کر رہی ہو؟ وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ شاید نیند میں اس نے عمر کا نام لیا تھا۔ وہ چپ رہی۔ طاہا نے بازو سے پکڑ اسے اپنے سامنے کیا۔ وہ تکیے سے لگ گئی۔ طاہا اس پر جھکا ہوا تھا۔ اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں ایک بات اچھی طرح بٹھا لو مسز الوی، تم صرف مجھے سوچ سکتی ہو۔ گمبھیر مگر سخت آواز میں بولتے وہ کسی کو بھی خوفزدہ کر سکتا تھا، مگر ہیرا کی آنکھوں میں ڈر نامی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ خاموش رہی۔ طاہا اب بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اسے دیکھتا رہا۔ دروازہ ناک ہونے پر وہ اس سے دور ہوا تھا۔ اجازت ملنے پر سلیمان اندر آیا۔ بابا، دادو، 2 لفظ بول کر وہ بیڈ پر آیا۔ رئیس الوی نے ناشتے پر بلا رہے تھے۔ رئیس الوی کا اصول تھا، اگر کوئی گھر پر ہے تو کھانا وہ ڈائننگ ٹیبل پر ہی کرے گا۔ طاہا نے اسے گھورا، مگر وہ اگنور کرتا ہیرا کی گود میں بیٹھ گیا۔
ताहा ने एक आईब्रो काकड़ों से देखा, जैसे कह रहा हो, हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई तुम्हारी। मगर वो अनजान बना वैसे ही रख हाथों को अपने गिर्द बांध गया। बाबा, आपको ऑफिस नहीं जाना? निकालने वाले अंदाज में कहा गया। नहीं, ताहा ने गुस्से से कहा, मगर दूसरी तरफ कोई असर ना हुआ। पर मुझे तो अभी वो बोल रहा था जब ताहा ने गिरेबान से पकड़ते से उठाया। अब वो हवा में झूल रहा था। बाबा, पुट मी डाउन, वो मनमनाया। ये मेरी बीवी है। तुम्हारी माँ तब होगी जब मैं पास नहीं हूँगा, समझे? वो जोर देकर बोला। सुलेमान ने बोलना चाहा, पर ताहा ने उसकी एक ना सुनते उसे कमरे से निकाल दिया। इस सब में वो खामोशी थी। उसकी ये खामोशी ताहा को चुभी, मगर वो इग्नोर करता उसके लिए ड्रेस निकालने लगा। पीले रंग का खूबसूरत सा फ्रॉक निकालकर उसने हीरा को पकड़ाया, जिसे पकड़ वो खामोशी से वॉशरूम में चली गई। नाश्ते की मेज पर सब खामोशी से खा रहे थे जब सुलेमान ने ताहा को मुतवज्जा किया। बाबा, आप मोइज मामू को पसंद नहीं करते? तुमसे किसने कहा? ताहा ने मुस्कुराकर पूछा। आपने इनके घर जाने से मना किया था, इसलिए तुम मुझसे मिल सकते हो। ताहा ने बात खत्म करते कहा। नहीं, मैंने इन्हें इनवाइट किया है, वो आहिस्ता से बोला तो सब उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। वो मामा के लिए वरीड थे, तो मैंने सोचा। वो खामोश हो गया। ताहा ने उसे घूर कर देखा। जो काम कोई नहीं कर सकता, सुलेमान अलवी कर चुका था। ताहा अलवी के घर में उसकी मर्जी के बगैर कोई शख्स कदम रखने वाला था। थोड़ी देर में सुलेमान खुद स्कूल जा चुका था। अब घर रहकर बाप का गुस्सा झेलने की सकत थोड़ी थी। रईस अलवी तो वैसे ही घर पर होते थे। शाहनवाज और शहरोज भी रुक गए। आखिर पुराना तल्लुक जो था। मोइज ने जैसे ही हाल में कदम रखा, सामने सदर कुर्सी पर रईस अलवी विराजमान थे। उनके दाएं बाएं शहरोज और शाहनवाज खड़े थे। गिल्टी हलक में उभरकर मासूम हुई। वो नहीं जानता था सुलेमान ने उसे क्यों बुलवाया था। बस उसने रिजाइन कर दिया था, और अब जब सुलेमान ने इसे मामू कहा, वो उलझन ज़दा सा जहाँ आ गया। बैठो। रईस अलवी की रोबदार आवाज़ ने उसे बैठने पर मजबूर कर दिया। वो दुबक कर सोफे पर बैठ गया। वो तीनों मुस्कुरा दिए। वो सुलेमान, उसने बोलना चाहा, मगर रईस अलवी के इशारे पर बोलने की हिम्मत ना कर सका। अगर सुलेमान ना कहता तो तुम ना आते, शाहनवाज ने गुस्से से कहा। नहीं, मेरा मतलब, हाँ वो कंफ्यूज सा हो गया। शहरोज के लिए हंसी रोकना मुश्किल हो गया। जब्त से उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। क्यों मेरे साले को तंग कर रहे हैं? ताहा की खुशगवार आवाज पर वो तीनों मुस्कुरा दिया। ताहा के पास जॉब भी उसने ताहा के कहने पर की थी। अगर ताहा उसे घर भेजता तब भी वो ऐसा मौका देखकर जाता जब घर कोई ना हो, या सबकी नजर से बचकर काम करके निकल जाता। अब ये ताहा अलवी की भी अना के खिलाफ था। वो उसे कहता घर आया करो, पर आज सुलेमान ने उसे बुरा फंसाया था। तुम हमसे भाग क्यों रहे हो? शहरोज ने संजीदगी से पूछा। तुम ये पूछ रहे हो? वह लिहाज बलाए ताक रखते बोला, मगर ताहा को देख खौफ की एक लहर उसके जिस्म में सरायत करने लगी। पुरानी बातों पर रिश्ते तो खत्म नहीं होते, शाहनवाज ने रसान से कहा। किसी की मौत आपके लिए पुरानी बात हो सकती है, मेरे लिए नहीं, वो आहिस्तगी से बोला। तभी हीरा सीढ़ियां उतरती नीचे आई। वो कैसे उसे अकेला छोड़ देती? मोइज की आंखें सदमे से भरी हो गई। हीर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो गरजदार आवाज में बोला। ताहा की पेशानी पर बल नमूदार हुए थे। हमने डील की थी, तुम अलवीज से दूर रहोगे। वो पुरसुकून सी बोली। मैंने रिजाइन कर दिया था, पर तुम तो लाहौर में थी, वजाहत देते पूछा। वो उसके पास आकर रुकी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसने अफसोस से कहा था। तुम यहाँ नहीं रह सकती। वो परेशान हुआ। उसने हिरत का हाथ पकड़ा। ताहा की मुठ्ठियां कस की। दो मैं नहीं जानता यहाँ क्या हो रहा है, पर यह जगह महफूज नहीं। सॉरी, वो उलझन में बोलता जाने लगा। अगर तुमने एक भी कदम बढ़ाया तो ये अगला सांस नहीं ले सकेगा। ताहा की गंभीर आवाज पर उन दोनों के कदम रुके। हीर, यहाँ क्या हो रहा है? मोइज ने फिक्रमंदी से पूछा। भाभी, ताहा ने बावर करवाया। मोइज कभी ताहा को देख रहा था तो कभी हीर को, मगर उसने हीर का हाथ नहीं छोड़ा। वो ताहा को तेज दिला गया। ताहा ने आगे बढ़ते हीर का हाथ पकड़ा। हीर ने कोई मजाहमत न की। वो जो जानता था उसके हाथ पकड़ने पर घर जाकर अच्छी खासी ठुकाई होनी है। हीर को यूं भद्द बना देख ठिठका। सुलेमान का मामू कहना, ताहा का उसे साला कहना, और अब वो बहुत कुछ समझ चुका था। मॉज कैसे मरा, और उसने वही सवाल किया जिससे उसे मना किया गया था, और ताहा का जवाब सबर जवाब दे गया।
اس کا بھاری ہاتھ اٹھا، اس کا ایک پنچ موئز کے جبڑے ہلا گیا، خون کا فوارہ اس کے منہ سے چھوٹا، مگر اس نے ہیٹ کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ میری بہن یہاں نہیں رہے گی، سنبھلتے وہ بمشکل بولا۔ کیوں؟ رئیس سلوی نے پوچھا۔ بابا نے اس کی حفاظت کا مجھے کہا ہے، وہ یہاں محفوظ نہیں ہو سکتی۔ خون سے لت پت چہرے کے ساتھ وہ بمشکل بولا تھا۔ تہا نے ہیٹ کا بازو کھینچا تو وہ کسی شاخ کی طرح اس کی طرف ہو گئی۔ وہ اس وقت موم کی بے جان گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے پاس محفوظ ہے، تہا نے جتایا، وہ جو کسی ایک کا نہیں۔ وہ خود حیران تھا وہ اتنا کیسے بول گیا، مگر اس نے وعدہ کیا تھا ہیر کی حفاظت کا، جو اسے مر کر بھی نبھانا تھا، اسے ثابت کرنا تھا۔ وہ بھی اپنے بابا اور موئز جیسا ہے، وہ کمزور نہیں ہے، نہ ہی بزدل ہے۔ اسے لگا تہا کو غصہ آئے گا، مگر وہ مسکرا دیا۔ جو جیسا ہوتا ہے اسے ویسا ہی ملتا ہے، وہ طنزیہ بولا تو موئز کو کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ شہروز تک کے جبڑے کس گئے، مگر وہ سپاٹ کھڑی تھی۔ ایسے شخص کے ساتھ میں اپنی بہن کیوں چھوڑوں؟ ایک بھائی نے رئیس سلوی سے پوچھا۔ کیونکہ وہ اسی شخص کے لائق ہے، تہا نے جواب دیا۔ جب تک میں زندہ ہوں تب تک تو نہیں۔ تو ٹھیک ہے، جنت مبارک ہو، چبا چبا کر بولتے تہا نے پسٹل موئز کی کنپٹی پر رکھی۔ ان سب کی جان حلق میں اٹک گئی۔ آبدار، نیلم اور اقدس جو اپنے کمروں میں تھی، شوہر کی آواز پر باہر آئی تو وہ حال کا منظر دیکھ ان کے دل تھم گئے۔ وہ تو سوچ کر بیٹھی تھی کہ یہاں سب پہلے جیسا ہو جائے گا، مگر انہیں سب ختم ہوتا محسوس ہوا۔ جہاں یہ لڑکی ہوگی وہاں اس کی منحوسیت اپنا اثر تو دکھائے گی، نیلم نے تنفر سے کہا۔ رئیس اور موئز نے شاکی نظروں سے انہیں دیکھا۔ تہا نے ٹریگر پر انگلی رکھی۔ تہا الوی کے ہاتھ میں پسٹل کا مطلب تھا کہ اس کی گولی پر کسی نہ کسی کا نام ضرور لکھا ہے، پر موئز آج ڈرا نہیں، وہ مر سکتا تھا۔ وہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ بھائی صرف سگے نہیں ہوتے۔ ایسا تو ایسا ہی صحیح، مگر ہیر آپ کے ساتھ نہیں رہے گی۔ وہ ایک بھائی کو نظر سے دیکھ رہا تھا۔ آخر کون سا بھائی اپنی بہن کو ایسے شخص کے ساتھ رکھے گا جس میں دنیا کی ہر برائی ہو، جس کے ساتھ رہتے کب موت آپ کا مقدر بن جائے پتہ نہ چلے۔ ٹھا کی آواز کے ساتھ سناٹا چھا گیا، سب کی آنکھیں باہر کو آ گئی اور دل دھڑکنا بھول گیا۔ موئز کو لگا اس کی روح پرواز کر گئی، مگر اس نے خود میں جان محسوس کی۔ وہ زندہ تھا، پر اس نے تہا کی طرف دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ گولی اس کے کان کے پاس سے گزری تھی۔ ہیر نے تہا کے ہاتھ کو دھکا دیتے اس کا نشانہ بدلا تھا۔ میری مسز لگتا ہے نہیں چاہتے کہ تم مرو، تو یہاں سے چلے جاؤ، وہ شرارتی انداز میں بولا، مگر میں جانتا تھا وہ مذاق نہیں کر رہا۔ تبھی ہیرا نے ایک جھٹکے سے تہا کا ہاتھ پکڑتے اس کے منہ پر کوہنی مارتے بندوق پکڑی۔ سب اتنا اچانک ہوا کہ کوئی سمجھ نہ سکا سوائے تہا کے، جو اس کی چالاکی پر مسکرا دیا۔ ہیر کی بندوق کا رخ تہا کی طرف تھا اور وہ خود موئز کے سامنے کھڑی اسے تہا سے چھپا گئی۔ موئز جاؤ یہاں سے، ہیر چلائی۔ اکیلا نہیں، وہ سختی سے بولا۔ وہ سب تماشائی بنے سب دیکھ رہے تھے، ان کے لیے یہ انٹرٹینمنٹ کے علاوہ کچھ نہ تھا، مگر ان دونوں کی زندگی کا سوال تھا۔ وہ سب اس وقت بے حسی کی انتہا پر تھے۔ ہم بات کر کے بھی سب سالو کر سکتے ہیں، اقدس نے کوشش کی۔ نہیں، آج اس تماشے کو ختم کرو، نیلم نے بے حسی سے کہا۔ اقدس کا دکھ ہوا۔ آج اسے لگ رہا تھا نیلم کی صلابتیں، وہ دین کی باتیں سب ایک ڈھونگ ہے۔ تم مجھ پر گولی نہیں چلا سکتی، تہا نے اس کا مذاق بنایا۔ وہ اب بھی پتھر کی مورت بنے تہا پر پسٹل تانے کھڑی تھی۔ تہا نے پسٹل پر ہاتھ رکھتے تھوڑا نیچے کیا۔ پسٹل دل کے مقام پر تھی۔ ہیر نے آنکھیں بند کی۔ ہمیں جانے دو ورنہ، وہ گھٹی سی آواز میں بولی۔ اس کی پلکوں کی جنبش سے وہ محظوظ ہوا۔ ورنہ تم رو دو گی، اس نے گویا مذاق بنایا تھا۔ ہیر نے آنکھیں کھولی تو وہ سرخ تھی، جیسے ضبط کی انتہا پر ہو۔ تم مجھے نہیں مار سکتی، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ تم ایموشنل فول ہو۔ وہ اب بھی اس کا مذاق بنا رہا تھا۔ ہاں، میں ایموشنل فول ہوں، جس نے ایک جانور پر بھروسہ کیا، اسی کے انداز میں بولی۔ تم نے مان لیا۔ اس کا گال سہلاتے ہوئے سب کو فراموش کر چکا تھا۔ وہ سب بس اسے دیکھ رہے تھے۔ تہا کے دل کے مقام پر پسٹل تھی، پر وہ فلرٹ کر رہا تھا۔ رئیس سلوی کو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ تہا انتہائی بے شرم ہے۔ ٹھا کی آواز سے ان سب کی سوچوں کا ارتاش ٹوٹا۔ تہا کے چہرے پر بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ خون کا فوارہ اس کے سینے سے نکل سفید شرٹ کو لال کر چکا تھا۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ ہیر اب بھی پتھر کی مورت بنی ہوئی تھی۔ ان سب کی آنکھیں باہر کو ابل گئیں۔ موئز نے ہوش میں آتے ہیر کا ہاتھ پکڑتے باہر کا رخ کیا۔ شیروز بھاگتا تہا کی طرف آیا۔ وہ سب تہا کی طرف لپکے، مگر اس کی نظر ہیر پر تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک آنسو نہیں تھا۔ کیا اس نے کبھی اس سے محبت نہیں کی تھی؟ کیا کبھی اس کے دل میں تہا کے لیے کوئی جذبہ نہیں تھا؟ بھائی، اقدس کی رندی سی آواز نے اسے متوجہ کیا۔ وہ رو رہی تھی، تو کیا اسے فرق پڑتا تھا؟
میرے مرنے کے بعد بھی وہ صرف میری ہونی چاہیے، وہ اٹکتے ہوئے بولا۔ شیروز نے ہونکو کی طرف سے دیکھا۔ جی بھائی، سر اس بات میں ہلاتا وہ باہر کی طرف بھاگا۔ تاہا کو ہر طرف اندھیرا چھاتا ہوا محسوس کیا۔ نیلم کچھ بول رہی تھی، اقدس کی سسکیاں وہ محسوس کر سکتا تھا، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کہتے ہیں انسان جب مر رہا ہوتا ہے تو اس کی پوری زندگی کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتی ہے، مگر تاہا الوی کی آنکھوں کے سامنے صرف ایک چہرہ تھا، وہ ہنستی ہوئی سیاہ آنکھیں، وہ منموہک مسکراہٹ۔ میں نہیں جانتی کہ پیار محبت کیا ہوتا ہے، پر میں اتنا جانتی ہوں، اس دنیا میں صرف ایک شخص ہے جو میرا ہے، وہ تم ہو۔ اس کی ہنستی سی آواز تاہا کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ نہیں جانتا تھا زندگی کیا ہے، اسے جینا تو ان سی آنکھوں نے سکھایا تھا۔ وہ سانس تو لے رہا تھا، مگر وہ زندہ تو تب ہوا جب یہ اس کی زندگی میں آئی۔ مجھے امید ہے آپ سب کو یہ قسط پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں اس کی اگلی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔